قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین اور آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے انبیاء کو یہ حکم دیا جا چکا ہے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ اور کسی قسم کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ ان آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ شرک اتنا غلیظ اور کبھی گناہ ہے کہ اگر بالفرض محال اس کا صدور انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوتا تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے اپنے اعمال و افعال کو شرک کی گندگی سے پاک صاف رکھو۔ مشرک کا کوئی عمل دربار الہی میں درجہ قبولیت نہیں پاتا اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کا مرتکب پیغمبر کا بیٹا ہو یا باپ، وہ دوزخ کے ایندھن بنے گا۔ شرک کا مرتکب پیغمبر کا چچا ہو یا اس کی رفیق حیات، وہ دوزخ کے سزاوار ہوں گے۔ مشرک کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور مومنین کو واضح الفاظ میں سمجھایا گیا کہ مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں نے اسے معاف ہی نہیں کرنا تو تمہاری دعا کا کیا فائدہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا حالت شرک میں انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو لائق نہیں کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ مشرک دوزخی ہیں ان کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی، رحمت للعالمین بھی اور شفیع المذنبین بھی، بعد از خدائے بزرگ توئی کے مستاق بھی، مگر آپ کو اپنے چچا کے حق میں بخشش کی دعا مانگنے سے روک دیا گیا کیونکہ وہ حالت شرک میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ نہ مشرک کا اپنا کوئی عمل قبول ہے نہ کسی دوسری کی دعا اس کے لیے مفید ہے۔ مشرک شفاعت سے محروم ہے۔ اسی طرح کسی مشرک کو قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت تو ہونی ہے کسی گنہگار کی بخشش اور مغفرت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے مشرک کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کی ایک دعا لازماً قبول ہوتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی مستجاب دعا مانگنے میں جلدی کی اور انہوں نے دعا دنیا ہی میں مانگ لی، مگر میں نے وہ مستجاب دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کے دعا کے طور پر محفوظ کر لی ہے۔ دعا یہ ہے فَبِأَيِّ نَاعِلَةٍ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ میری وہ دعا امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنایا۔ شرک ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ شرک اعمال صالح کے لیے زہر قاتل اور مشرک پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ شرک اتنا کبھی اور غلیظ گناہ ہے کہ بالفرض محال انبیاء علیہ السلام سے یا امام الانبیاء سے بھی صادر ہوتا ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ مشرک کے لیے بخشش مانگنے
اور اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور مشرک جس طرح رحمت الہی سے دور ہے اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ میرے چینل کو فالو کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں۔